ہم سب سیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے؟ کیا یہ کوئی اکیلا سفر ہے جو صرف ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک سماجی عمل ہے، ایک طرح کا رقص جو ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں؟ آج ہم لیو وائگوٹسکی کے نظریات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سارا کمال اسی سماجی رقص کا ہے کہ ہمارا ذہن اکیلے نہیں بنتا، بلکہ اسے ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت اور ہماری زبان تراشتی ہے۔ اور یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سیکھنے کے بارے میں بالکل مختلف طریقے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر جین پیاجے کے نظریات سے واقف ہیں، جہاں بچے کو ایک تنہا سائنسدان سمجھا جاتا ہے جو خود ہی دنیا کو دریافت کرتا ہے اور کچھ خاص ذہنی مراحل سے گزرتا ہے۔ لیکن وائگوٹسکی نے اس پوری تصویر کو آپ کہہ لیں کہ الٹ دیا۔ ان کے مطابق بچہ شاگرد کی طرح ہے جو کسی ماہر کے ساتھ مل کر سیکھتا ہے۔ یہ سیکھنے کو ایک انفرادی خول سے نکال کر ایک سماجی میدان میں لے آتا ہے، اور ان کا ماننا تھا کہ سیکھنا کسی عمر یا مرحلے کا پابند نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سماجی عمل ہے۔ اچھا، تو اسی سماجی رقص کے خیال سے شروع کرتے ہیں۔ اس نظریے کو سوشل کنسٹرکٹیوزم یا سماجی تشکیل پسندی کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس کا بنیادی مطلب کیا ہوا کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو استاد بچے کے دماغ میں ڈال دیتا ہے؟ بالکل، مطلب یہ کہ بچہ اپنے علم کی عمارت خود بناتا ہے، لیکن معاشرہ اس عمارت کی تعمیر میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اس تعمیر کے کئی طریقے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں سیکھنے کے 3 بڑے دلچسپ سماجی طریقوں کا ذکر ملتا ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کون سی شکلیں ہیں؟ مجھے یاد ہے ہمارے ذرائع نے ان میں بڑا واضح فرق بتایا تھا۔ پہلا تھا اشتراکی تعلیم، کولیبریٹو لرننگ۔ جی، اشتراکی تعلیم میں ایک گروپ کا مقصد بھی مشترکہ ہوتا ہے اور کوشش بھی۔ آپ تصور کریں کہ کچھ بچے مل کر لیگو سے ایک بہت بڑا قلعہ بنا رہے ہیں۔ کوئی ایک نقشہ نہیں ہے، سب مل کر سوچ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہاں ایک مینار ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں، دروازہ یہاں بہتر لگے گا۔ اگر کسی کا حصہ گر بھی جائے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ مقصد پورے گروپ کا ہے، یعنی ایک شاندار قلعہ بنانا۔ یہاں کوئی انفرادی ذمہ داری نہیں، سب کی کامیابی یا ناکامی مشترکہ ہے۔ اور دوسری قسم تعاونی تعلیم یا کوآپریٹو لرننگ، وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں بھی مقصد تو مشترک ہے، جیسے اسکول کا کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا، لیکن ہر ایک کو اس کا اپنا حصہ سونپ دیا جاتا ہے نا؟ ایک نے ریسرچ کرنی ہے، دوسرے نے لکھنا ہے، تیسرے نے پریزنٹیشن بنانی ہے۔ اگر پریزنٹیشن بنانے والا اپنا کام نہیں کرتا تو لکھنے والا شاید اس کی مدد کر دے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ بھئی تم نے اپنا کام وقت پر نہیں کیا، اس کا اثر سب کے گریڈ پر پڑے گا۔ تو یہاں ایک انفرادی احتساب کا عنصر آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے باہمی تدریس یعنی ریسیپروکل ٹیچنگ۔ یہ شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس میں گروپ کے اندر ہی استاد اور شاگرد کے کردار بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جسے کوئی چیز اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، وہ ان بچوں کو سمجھاتا ہے جنہیں مشکل ہو رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سکھانے کے عمل میں اس کا اپنا علم اور بھی پکا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف زیادہ جاننے والے کا کم جاننے والے کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکالمہ ہے جہاں سوالات ہوتے ہیں، وضاحتیں ہوتی ہیں، اور اس عمل میں پورا گروپ ایک ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ سیکھنا ایک سماجی عمل ہے، لیکن وائگوٹسکی نے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے ایک پورا فریم ورک بھی تو دیا ہے نا کہ یہ عمل کام کیسے کرتا ہے۔ ہمارے ایک ذریعے میں اس کا ذکر کسی پیشین گوئی کی طرح تھا۔ ایک MKO آئے گا جو تمہیں اسکیفولڈنگ دے گا جس سے تم ZPD حاصل کرو گے۔ تو آئیے اس پیشین گوئی کو سمجھتے ہیں۔ یہ MKO کون ہے؟ MKO یعنی مور نالج گم ادر، زیادہ علم والا دوسرا۔ یہ کوئی جادوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا شخص یا چیز جسے اس خاص کام کے بارے میں ہم سے تھوڑا زیادہ پتہ ہو۔ یہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد یا بڑے بہن بھائی،
لیکن یہ ہمارا وہ دوست بھی ہو سکتا ہے جو ہم سے بہتر ویڈیو گیم کھیلتا ہے، یا یوٹیوب پر کوئی شیف۔ جس سے ہم کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں۔ صحیح جی، اور ہمارے ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ MKO کا انسان ہونا ضروری نہیں۔ آج کے دور میں تو گوگل سرچ، کوئی تعلیمی ایپ یا خود مصنوعی ذہانت بھی MKO کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اسے اس شعبے میں سیکھنے والے سے زیادہ علم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ MKO ہمیں دیتا کیا ہے؟ اسکیفولڈنگ۔ ہمارے ذرائع میں اس کے لیے پاڑ یا مچان جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ گھر کی چھت بنانے والی مثال وہ تو بہت ہی زبردست ہے کہ جب چھت ڈالی جاتی ہے تو اس کے نیچے بانس یا لوہے کے سہارے کھڑے کرتے ہیں، لیکن یہ سہارے ہمیشہ وہاں نہیں رہتے۔ جیسے ہی چھت خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتی ہے، ان سہاروں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ مثال اسکیفولڈنگ کی سب سے اہم خصوصیت کو واضح کرتی ہے کہ یہ عارضی ہے۔ اسکیفولڈنگ کا مطلب بچے کے لیے کام کر دینا نہیں ہے، بلکہ اسے اتنی مدد دینا ہے کہ وہ کام خود کر سکے۔ سائیکل چلانے کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ والد شروع میں پیچھے سے سائیکل کو پکڑتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے پکڑنا نہیں ہوتا۔ وہ بچے کو توازن محسوس کرواتا ہے، اور جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ بچہ اب خود سنبھال سکتا ہے، وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ یہ اسکیفولڈنگ ایک بیساکھی بن جائے، کہ بچہ ہمیشہ مدد کا عادی ہو جائے اور خود سے کوشش کرنا ہی چھوڑ دے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہیں ایک اچھے MKO کی پہچان ہوتی ہے۔ مؤثر اسکیفولڈنگ کا مطلب یہ جاننا ہے کہ کب مدد کرنی ہے، کتنی مدد کرنی ہے، اور سب سے اہم، کب پیچھے ہٹنا ہے۔ اسے فیڈنگ کہتے ہیں، یعنی مدد کو آہستہ آہستہ کم کرنا۔ اگر والد سائیکل کو کبھی نہ چھوڑے تو بچہ کبھی خود پر اعتماد کرنا نہیں سیکھے گا۔ اسی طرح ایک اچھا استاد جواب نہیں بتاتا، بلکہ ایسے اشارے دیتا ہے یا ایسے سوالات پوچھتا ہے جو طالب علم کو خود جواب تک پہنچنے میں مدد دیں۔ ٹھیک ہے، تو MKO اسکیفولڈنگ دیتا ہے، اور اس سے ہم ZPD حاصل کرتے ہیں، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ تو یہ زون یا دائرہ کیا ہے؟ ZPD وائگوٹسکی کے نظریے کا دل ہے۔ یہ وہ زرخیز زمین ہے جہاں سیکھنے کے بیج بہترین طریقے سے پھوٹتے ہیں۔ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دو دائروں کے بیچ کی جگہ ہے۔ پہلا دائرہ، میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، اور دوسرا دائرہ، میں کسی کی مدد سے کیا کر سکتا ہوں۔ ان دونوں دائروں کے بیچ کا فاصلہ ہی ZPD ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ایک بچے کے لیے نہ تو بہت آسان ہے کہ وہ بور ہو جائے، اور نہ ہی اتنے مشکل کہ وہ ہمت ہار جائے۔ یہ بالکل صحیح سطح کی مشکل ہے، بشرطے کہ تھوڑی سی مدد مل جائے۔ ہمارے ایک ذریعے میں امتحان کے نمبروں کی مثال اس کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ فرض کریں ایک طالب علم اکیلے پڑھ کر 90 نمبر لا سکتا ہے، یہ اس کی موجودہ سطح ہے، لیکن اس کے اندر 130 نمبر لانے کی صلاحیت یعنی پوٹینشل موجود ہے۔ اب ایک استاد جو کہ MKO ہے اس کی مدد کرتا ہے، اسے اسکیفولڈنگ دیتا ہے، اور اس مدد سے وہ طالب علم امتحان میں 125 نمبر لے آتا ہے۔ تو 90 اور 125 کے درمیان کا جو 35 نمبروں کا فرق ہے وہی اس کا ZPD ہے۔ واہ! تو ZPD صرف بہتر نمبر لینا نہیں ہے، بلکہ اپنی اس چھپی ہوئی صلاحیت کو کھولنا ہے جو پہلے ناقابل رسائی تھی۔ یہ میں کیا ہوں اور میں کیا ہو سکتا ہوں کہ درمیان کا پل ہے۔ بالکل، اور وائگوٹسکی کا انقلابی خیال یہ تھا کہ ZPD کے اندر سیکھنا بچے کی قدرتی ذہنی پختگی کے عمل کو تیز بھی کر سکتا ہے۔ یعنی صحیح مدد اور صحیح ماحول کے ساتھ ایک بچہ وہ چیزیں بھی سیکھ سکتا ہے جو روایتی طور پر اس کی عمر کے لیے مشکل سمجھی جاتی ہیں۔ یہ تعلیم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ آج کیا جانتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کیا جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو MKO اسکیفولڈنگ فراہم کرتا ہے اور ZPD کے اندر سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں ہم اوزار کون سے استعمال کرتے ہیں؟ وائگوٹسکی کے مطابق یہ اوزار صرف جسمانی نہیں بلکہ ثقافتی اور سب سے بڑھ کر لسانی ہیں۔ یہیں سے ان کا نظریہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ان کے کام کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے ثقافتی اوزار کا تصور پیش کیا۔
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک ثقافت اپنے لوگوں کو دنیا کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے دیتی ہے۔ ہمارے ایک ذریعے میں شہر اور ایک دور دراز قبائلی علاقے کے بچے کی مثال دی گئی ہے۔ شہر کے بچے کے ثقافتی اوزار کمپیوٹر، کیلکولیٹر، کتابیں یہ سب ہو سکتے ہیں، جبکہ قبائلی بچے کے اوزار شاید تیر کمان، جڑی بوٹیوں کا علم یا ستاروں سے سمت معلوم کرنا ہو۔ تو کیا وائیگاٹسکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک سنسکرتی ٹول کٹ دوسرے سے بہتر ہے، یا یہ کہ ان مختلف اوزاروں کی وجہ سے ان بچوں کی سوچنے کی صلاحیت بھی مختلف طریقوں سے پروان چڑھتی ہے؟ دوسرا نقطہ بالکل درست ہے۔ وائیگاٹسکی کا مقصد ثقافتوں کا موازنہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ ہماری سوچ ہمارے ماحول سے الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ اوزار جو ہمیں ہماری ثقافت دیتی ہے وہی ہمارے سوچنے کے انداز کو بناتے ہیں۔ شہر کا بچہ مسائل کو منطقی طریقے سے حل کرنا سیکھ سکتا ہے، جبکہ قبائلی بچہ شاید بقا اور فطرت کو سمجھنے میں زیادہ ماہر ہو۔ کوئی بھی دوسرے سے کم ذہین نہیں ہے، ان کی ذہانت کی نوعیت مختلف ہے کیونکہ ان کے ثقافتی اوزار مختلف ہیں۔ اور وائیگاٹسکی کے مطابق سب سے طاقتور ثقافتی اوزار زبان ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ خیال کہ ہماری اندرونی تقریر یعنی ہماری سوچ دراصل بیرونی تقریر یعنی دوسروں سے کی جانے والی گفتگو کی ہی ایک اندرونی شکل ہے۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی سوچ دراصل ایک ایسی گفتگو ہے جسے میں نے سماج سے اپنے اندر اتار لیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک انقلابی اور بہت گہرا دعویٰ ہے۔ روایتی طور پر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور پھر ہم اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے ہیں۔ وائیگاٹسکی کہتے ہیں کہ یہ عمل الٹا ہے۔ سوچ زبان سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر بچپن میں، تو ہم صرف معلومات کا تبادلہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم سوچنے کے ڈھانچے، تصورات اور منطق سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچیں جو کھیلتے ہوئے اونچی آواز میں خود سے باتیں کرتے ہیں، اب میں یہ نیلا بلاک یہاں رکھوں گا، نہیں یہ فٹ نہیں ہو رہا۔ وائیگاٹسکی کے مطابق یہ بے معنی بڑبڑانا نہیں ہے، یہ سوچنے کا عمل ہے جو ابھی بیرونی سطح پر ہو رہا ہے۔ وہ خود کو ہدایات دے رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے والدین یا استاد انہیں دیتے ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ یہ اونچی آواز میں کی جانے والی گفتگو خاموش ہو کر ہمارے دماغ کے اندر چلی جاتی ہے اور ہماری اندرونی تقریر یا سوچ بن جاتی ہے۔ بالکل، اور جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو سوچ اور زبان الگ الگ کام کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد سماجی گفتگو ہی رہتی ہے۔ اسی لیے وائیگاٹسکی نے اساتذہ کو مشورہ دیا تھا، جس کا حوالہ ہمارے ایک ذریعے میں بھی ہے، کہ طلباء کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کی مشق کروا کر ہم انہیں خود سوچنے کے لیے فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ یعنی ایک اچھی کلاس وہ نہیں جہاں مکمل خاموشی ہو، بلکہ وہ ہے جہاں بامعنی گفتگو ہو رہی ہو۔ تو اگر ہماری سوچ ہماری زبان اور ثقافتی اوزاروں سے بنتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دو زبانیں بولتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں؟ کیا ان کے پاس مسائل کو حل کرنے کے لیے دو مختلف ذہنی ٹول کٹس ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور جدید تحقیق بڑی حد تک اس خیال کی تائید کرتی ہے۔ دو لسانی افراد اکثر زیادہ تخلیقی حل نکالتے ہیں اور ان میں نقطۂ نظر بدلنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تصورات کو منظم کرنے اور دنیا کو دیکھنے کے لیے دو مختلف لسانی فریم ورک ہوتے ہیں۔ یہ وائیگاٹسکی کے نظریے کا ایک عملی ثبوت ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وائیگاٹسکی کا نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں وہ پتھر پر لکیر نہیں ہیں، وہ ہمارے سماجی رشتوں، ہماری برادری اور ہماری ثقافت کے ذریعے مسلسل بنتی اور سمرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک امید سے بھرا نظریہ ہے نا، جو کہتا ہے کہ ہماری صلاحیت محدود نہیں بلکہ ہمارے سماجی ماحول سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہ نظریہ ذمہ داری فرد سے ہٹا کر معاشرے پر ڈالتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے تو روایتی سوچ یہ کہتی ہے کہ شاید بچہ کم ذہین ہے، لیکن وائیگاٹسکی کا فریم ورک ہمیں ایک مختلف سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا اس بچے کے ماحول میں کوئی MKO موجود ہے؟ کیا اسے صحیح اسکیفولڈنگ مل رہی ہے؟ کیا اس کا ZPD نظر انداز ہو رہا ہے؟
یہ ناکامی کو انفرادی مسئلے کے بجائے ایک سماجی یا تدریسی مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہمارے ذرائع کا اختتام بھی کچھ ایسے ہی چیلنجنگ سوالات پر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر صحیح مدد ملے تو کیا واقعی کوئی بچہ اپنی عمر سے بہت آگے کی چیزیں سیکھ سکتا ہے؟ اور دوسرا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بچے کو آگے کیا سیکھنا چاہیے؟ کیا یہ اختیار ہمیشہ MKO کے پاس ہونا چاہیے؟ اور اسی سے جڑی ایک آخری سوچ، اگر ہماری سوچ ہمارے سماجی اور ثقافتی اوزاروں سے بنتی ہے تو ہمیں آج کے ڈیجیٹل اوزاروں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے الگوریدم، گوگل سرچ کے نتائج اور اب مصنوعی ذہانت، یہ ہماری نئی نسل کے سب سے طاقتور ثقافتی اوزار ہیں۔ یہ ان کی اندرونی تقریر اور دنیا کو دیکھنے کے انداز کو کیسے تشکیل دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وائگوٹسکی کے 100 سال پرانے فریم ورک کے ذریعے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔